آج ہم قرآن مجید کی سورۃ الزمر کے مرکزی موضوعات پر بات کریں گے۔ آئیے اسے ایک سفر کی طرح دیکھتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو روح کی ہے، جو وحی کے نزول سے شروع ہوتی ہے اور اپنی آخری منزل تک پہنچتی ہے۔ تو اس روحانی سفر میں ہم 6 خاص مراحل سے گزریں گے اور ہم ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر سفر کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے نا، اور یہ سفر ایک پیغام سے شروع ہوتا ہے جس کی اصلیت اور اس کا اختیار سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ سفر ایک وحی سے شروع ہوتا ہے، اور تفسیر کے مطابق یہ پیغام شروع میں ہی بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں چھوڑا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر کے لیے جو رہنمائی مل رہی ہے وہ حتمی طاقت اور حکمت کے سرچشمے سے آ رہی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پورا پیغام کھڑا ہے۔ اچھا، تو جب پیغام کی بنیاد واضح ہو گئی تو سفر ہمیں ایک بہت اہم موڑ پر لے آتا ہے، ایک ایسے دوراہے پر جہاں ایک بنیادی اختیار کرنا ہے۔ تفسیر کے مطابق آیت 2 میں جو بنیادی حکم ہے وہ بالکل صاف ہے، خدا کی عبادت کی جائے اور وہ بھی خالص اور سچی لگن کے ساتھ۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر یہ پورا سفر گھومتا ہے۔ یہاں دیکھیں، 2 بالکل مخالف راستے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ایک طرف اخلاص ہے، یعنی خالص لگن، جو نجات کی بنیاد ہے، اور دوسری طرف شرک ہے، جو تمام اچھے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ اس انتخاب کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ لیکن یہ سفر بغیر رہنمائی کے نہیں ہے۔ سورت ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا میں ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے جو ثبوت بھی ہیں اور یاد دہانی بھی۔ تفسیر ہمیں کائنات میں موجود نشانیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، جیسے آسمانوں اور زمین کی وسیع تخلیق، دن اور رات کا ایک دوسرے پر لپٹنا، اور یہاں تک کہ ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے جانور۔ یہ سب نشانیاں ایک ہی طاقتور خالق کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سفر کے جذباتی مرکز کی طرف۔ یہ امید اور رحمت کا وہ سامان ہے جو اس راہ کے مسافر کو سہارا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے نا؟ اور یہ سوال ہمیں اس سورت کے سب سے طاقتور پیغامات میں سے ایک کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت 53 کی تفسیر سے یہ ایک اہم اقتباس ہے جو لامحدود امید اور معافی کا گہرا پیغام دیتا ہے۔ یہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس نقطے پر زور دینا بہت ضروری ہے۔ تفسیر کے مطابق رحمت سب پر محیط ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے کیا کیا ہے، اگر وہ سچے دل سے واپس پلٹ آئے تو کوئی بھی معافی کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ اب یہاں سے لہجہ بدلتا ہے۔ سفر اپنے اختتام کے قریب ہے، اور اب ہم قیامت کے ناگزیر اور ڈرامائی واقعات کا سامنا کرتے ہیں۔ تفسیر ہمیں آخری دن کے واقعات کا ایک واضح سلسلہ بتاتی ہے۔ پہلی بار سور پھونکنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوسری بار سور پھونکنے سے سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر حتمی انصاف کا وقت آئے گا جب اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ اور اب ہم کہانی کے اختتام پر پہنچتے ہیں، جہاں روحوں کو گروہوں کی شکل میں ان کے آخری دائمی گھروں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں 2 آخری منزلوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ تفسیر بیان کرتی ہے کہ کس طرح ہر گروہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ ایک کو ہانکا جاتا ہے جبکہ دوسرے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور یہ تفصیلات اس فرق کو اور گہرا کرتی ہیں۔ جہنم میں پہنچنے کا تجربہ سخت اور خوفناک ہے۔ دروازے پہنچنے پر ہی کھلتے ہیں اور محافظ سوال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہیں اور فرشتوں کا استقبال سلامتی کے پیغام کے ساتھ ہوتا ہے۔ نتیجہ حتمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یوں یہ سفر ایک آخری سوال پر ختم ہوتا ہے۔ گروہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ سوال ہر روح کے سامنے ہے: کون سا گروہ منتظر ہے؟